بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت نماز فرض ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بالائی حصہ میں تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو اور نماز کا طریقہ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ آئندہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کر دی ہے۔ چنانچہ دونوں نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابھی دونوں نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دونوں میاں بیوی کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، کبھی سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ وہ حیران و ششدر کھڑے یہ ماجرا دیکھتے رہے۔ آخر جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نزول وحی کا تمام واقعہ بتایا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایمان لے آئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال سے متجاوز نہ تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت میں ایک انقلاب آ گیا۔ اب انہیں رات دن اسی بات کی دھن تھی کہ ان کا ایک ایک لمحہ اس نئے دین کی خدمت کے لیے وقف ہو اور وہ قرب الہی کے مراحل تیزی سے طے کر سکیں۔ ایمان اور عرفان کا جو بلند مقام ابتدا ہی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہو گیا تھا، بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسوں کی محنت و مشقت اور ریاضت کے بعد بھی حاصل نہ کر سکے۔ انہیں دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق صادق تھا، اور اسی عشق کی بدولت وہ ان بلند ترین روحانی مدارج تک پہنچ گئی جن تک پہنچنا ہر شخص کے بس کی بات نہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرب الہی کا جو بلند مقام حاصل تھا، اس کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے رب نے سلام کہا، جب وہ آئیں تو انہیں یہ سلام پہنچا دیں۔ اس حدیث سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بلند مرتبہ کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ جس خاتون کو اللہ تعالیٰ خود سلام بھیجے، اس کے مرتبے کا کیا ٹھکانہ۔ اسلام نے آہستہ آہستہ پھیلنا شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربا، دوست اور ملنے جلنے والے یکے بعد دیگرے اس نئے دین کی آغوش میں آنے لگے۔ ابتدائی مسلمانوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ 3 اور اصحاب شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ عنہ، آپ کے آزاد کردہ غلام اور متبنہ زید بن حارثہ اور گہرے دوست ابو بکر بن ابی قحافہ۔ ان ابتدائی مسلمانوں کو معلوم تھا کہ قریش موجودہ صورتحال کو زیادہ عرصہ تک برداشت نہ کر سکیں گے۔ بت پرستی قریش کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور وہ اپنے آبائی عقیدے کے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا مشن ہی بت پرستی کی مخالفت اور خدا بند کی وحدانیت کی تبلیغ پر مبنی تھا۔ ساتھ ہی انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اسلام کے خلاف قریش کی ریشہ دبانیاں ایک دن ضرور رنگ لائیں گی اور وہ مخالفت جو ابھی تک سینوں میں پوشیدہ ہے، کھلم کھلا ظاہر ہو کر دیگر مسلمانوں کے علاوہ ان کے محبوب شوہر اور خود ان کے لیے مصائب اور آلام کا دروازہ کھول دے گی۔ چنانچہ اس کے آثار چند ہی دنوں میں ظاہر ہونے لگے اور معاملہ زبانی مخالفت سے بڑھ کر جبر و تشدد تک جا پہنچا۔ عورت اگرچہ فطرتاً کمزور ہوتی ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقلال میں جنبش تک نہ آئی اور وہ مردانہ وار ان تمام مصائب و آلام کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن زینب کے شوہر ابو العاص جو حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے، بدستور حالت کفر پر قائم تھے۔ ابو العاص کی والدہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن حالہ بھی ہنوز نعمت اسلام سے محروم تھیں۔ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئی تھیں، لیکن ان کے شوہر عتبہ اور عتیبہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ابھی تک شادی ہی نہ ہوئی تھی۔ اسی طرح گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیٹیاں نعمت اسلام سے مشرف ہو چکی تھیں،
لیکن ان کے شوہر حالت کفر پر قائم تھے۔ گویا یہ اس بات کی علامت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف قریش کی مخالفت کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ اپنے قریبی اور عزیز ترین رشتہ داروں کی مخالفت بھی مول لینی پڑے گی۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے خطرات اور مصائب کی پرواہ نہ کی اور بڑے اطمینان سے تبلیغ حق کے کام میں مصروف رہے۔ اس کام میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی ان کی برابر کی شریک تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک خواہش بڑی دیر سے پرورش پا رہی تھی، اور وہ یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑکیوں سے نوازا ہے وہاں ان کی گود لڑکوں سے بھی خالی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت سے بھی انہیں بہرہ ور فرمائے۔ اس خواہش نے بائیں وجہ اور بھی شدت اختیار کر لی تھی کہ عرب اس شخص کو جس کے ہاں لڑکے پیدا نہ ہوتے تھے حقارت کے باعث ابتر کہا کرتے تھے، لیکن جس شخص کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے تھے اسے بہت عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آئندہ چل کر یہ لڑکے اپنے باپ کے زور بازو ثابت ہوں گے اور انہی کے ذریعے والد کو قبیلے میں قوت و شوکت اور عزت و تکریم حاصل ہوگی۔ زمانہ گزرتا گیا اور لڑکے کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی امید مدھم ہوتی گئی، کیونکہ اب ان کی عمر 60 برس کے لگ بھگ ہو چکی تھی، اور اس عمر میں اولاد پیدا ہونے کی امید کم ہی ہوتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت تھی کہ شاید ہی کسی باپ کو اپنے بیٹوں سے ہو۔ تاہم اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بیٹے کی خواہش آپ کو بھی تھی۔ قبل ازیں ایک لڑکا قاسم پیدا ہوا، لیکن مشیت ایزدی سے وہ شیر خاری کی حالت میں فوت ہو گیا تھا۔ بالاخر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند عطا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام اپنے والد کے نام پر عبداللہ رکھا اور لقب طاہر اور طیب۔ اس مسرت میں میاں بیوی کو ان مصائب اور تکالیف کا بھی احساس نہ رہا جو قریش کی ایذا رسانی کے باعث انہیں اٹھانے پڑ رہے تھے، لیکن منشاء الہی کچھ اور ہی تھا۔ میاں بیوی بچے کی پیدائش کی خوشی سے پوری طرح شاد کام ہونے نہ پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ عبداللہ کی وفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت بڑے صدمے کا باعث تھی۔ یہ صدمہ اس لحاظ سے اور بھی دل خراش تھا کہ آئندہ اولاد ہونے کی امید بالکل منقطع ہو چکی تھی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت صابر و شاکر خاتون تھیں۔ اسلام نے ان کی نیک خصلتوں کو اور بھی اجاگر کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ اس صدمے کو برداشت کیا اور جزا قضا کا کوئی لفظ منہ سے نہ نکالا۔ تاہم رنج و علم فطری بات ہے اور اس سے کسی شخص کو بھی مفر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیٹے کی وفات کا بہت صدمہ تھا، لیکن آپ نے بھی اس موقع پر صبر کا کامل نمونہ دکھایا اور اس طرح اپنے نمونے سے دوسرے مسلمانوں کے لیے اعلیٰ مثال کام کرتے۔ مسلمانوں کو مکہ کی گھاٹیوں میں خفیہ طور پر نمازیں ادا کرتے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ اس دوران میں اکا دکا لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ قریش نے ابتدا میں اس نئے دین کو تمسخر اور استہزاء کی نظر سے دیکھا، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ مسلمان اپنے کام سے باز آنے والے نہیں اور یہ سلسلہ آہستہ آہستہ وسعت اختیار کرتا چلا گیا تو انہیں بے حد تشویش پیدا ہوئی اور انہوں نے اس نئی تحریک کو دبانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اسی دوران میں جب کہ مسلمانوں کو بزور دبانے کے ارادے کیے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنے مومن متبعین کے ساتھ نرمی اور الفت کا سلوک کرو، پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں اور تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیں تو کہو میں ان باتوں سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ آپ کے رشتہ دار پکے بت پرست تھے اور معبودان باطل کی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہو چکی تھی۔ انہیں اپنے آبائی دین سے ہٹا کر ایک نئے دین کی طرف راغب کرنا آسان کام نہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدائی احکام کے آگے ان مشکلات کے متعلق پرواہ نہ کی۔ آپ کوہ صفا پر چڑھے اور بلند آواز سے فرمایا: اے بنو عبد المطلب، اے بنو عبد مناف، اے بنو اسد، پہاڑ پر جمع ہو جاؤ اور میری بات سنو۔ لوگ جوک در جوک کوہ صفا پر پہنچنے شروع ہوئے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن کا ایک لشکر اس پہاڑ کے دامن میں چھپا ہوا ہے اور موقع پا کر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب لوگوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، یقیناً، ہم نے آج تک آپ کے منہ سے کوئی جھوٹی بات نہیں سنی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب میں تمہیں اس ہولناک عذاب سے ڈراتا ہوں جو عنقریب تم پر نازل ہونے والا ہے۔ اس سے بچاؤ کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ بتوں کی عبادت ترک کر دو اور خدا واحد کے پرستار بن جاؤ۔ یہ سن کر آپ کا چچا عبدالعزیٰ ابو لہب بولا، تجھ پر خدا کی مار، نعوذ باللہ، کیا ایسی فضول بات کے لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے گھروں کی راہ لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت کبیدہ خاطر کوہ صفا سے اترے اور گھر پہنچ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام واقعہ ذکر کیا۔ انہیں یہ سن کر بے حد تعجب ہوا کہ سب سے پہلے جس شخص نے مخالفت پر کمر باندھی وہ ان کے خاوند کا سب سے قریبی رشتہ دار تھا۔ اگر سکے چچا کی یہ حالت ہے کہ وہ خدائی پیغام کا ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں، تو باقی رشتہ داروں تک کس طرح پیغام حق پہنچایا جا سکتا ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ہرگز ذلیل نہیں کرے گا، اور خواہ قریش مخالفت پر کتنی ہی کمر باندھیں، بالآخر اسلام ہی کا بول بالا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئیں جن میں مخالفین کی ناکامی اور نامرادی کے متعلق کھلے الفاظ میں خبر دی گئی تھی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ترجمہ: ہلاک ہو گئے ابو لہب عبدالعزیٰ کے دونوں ہاتھ، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ اس نے جو کمایا۔ عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھایا کرتی ہے، اس کی گردن میں مونج کا پھندا ہے۔ اس آیت کے نزول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا غم زائل ہو گیا۔ آپ کو یقین کامل تھا کہ خدا تعالیٰ کی پیش گوئی کے مطابق ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل پر ضرور عذاب نازل ہوگا، اور اس کی مال و دولت اور اولاد اسے اس عذاب سے بچا نہ سکے گی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کے کانوں تک جب یہ پیش گوئی پہنچی تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزام تراشی کے لیے تو کوئی بہانہ نہ ملا۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فکر و فاقہ کا حال بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرنی شروع کر دی۔ اس کام میں ام جمیل پیش تھی، کیونکہ اسے یہ زعم تھا کہ وہ قریش کے سردار ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ ابو لہب کا غصہ اس پر بھی ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس نے اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو بلایا اور کہا، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو فی الفور طلاق نہ دی تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے یا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ لڑکوں کی والدہ ام جمیل نے بھی اپنے شوہر کی تائید کی اور بڑی سختی سے انہیں اپنی بیویوں کو طلاق دینے کو کہا۔ ابھی تک رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخصتانہ نہ ہوا تھا۔ عتبہ اور عتیبہ کو بحالت مجبوری انہیں طلاق دینی پڑی، لیکن رنج و الم سے ان کا برا حال تھا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کا خیال تھا کہ ان کے بھتیجے کے لیے یہ امر شدید صدمے کا باعث ہوگا، لیکن یہ ان کی محض خوش فہمی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے زیادہ خوش کن خبر اور کوئی نہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص تدبیر کے ذریعے آپ کی لڑکیوں کو ایک بدترین مکذب اور مکفر کے گھر سے جانے سے بچا لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی اس واقعے سے بے حد خوشی ہوئی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ عتبہ اور عتیبہ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی رقیہ کے لیے اپنا پیغام دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی قبول فرما لیا۔ ابو لہب نے اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر پہنچانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا تدارک کر دیا اور رقیہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایسا شوہر مہیا کر دیا جو سبقت اسلام، اخلاص و عقیدت، مال و دولت، حسب و نسب اور شرف و عزت ہر لحاظ سے ممتاز تھا۔
ابو جمیل کو بھی احساس ہوا کہ اس نے رقیہ اور کلثوم رضی اللہ عنہ کو طلاق دلوا کر اپنے بیٹوں ہی کے ساتھ دشمنی کی ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس وجہ سے اس کے جذبہ بغض و حسد میں اور زیادتی ہو گئی، اور وہ نت نئی تدابیر کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذائیں پہنچانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کام میں اس کا بدبخت شوہر بھی پوری طرح شریک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدائی احکام کے مطابق تنہائی سے اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ یہ کام جس قدر مشکل تھا اس کا اندازہ کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مصائب اور مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے ہمتاً اس عظیم الشان کام میں مصروف رہے۔ اس کام میں مدد دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس پاک ہستی کو چنا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جنہوں نے اپنی جان اور مال سب کچھ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر قربان کر دیا۔ جب قریش نے تبلیغ کا سلسلہ بڑھتے دیکھا تو ان کے سربر آوردہ اشخاص جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو طالب تمہارے بھتیجے کی وجہ سے تمام قوم سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ وہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے دین میں خرابیاں نکالتا ہے، ہمارے معزز لوگوں کی عزت و ناموس کے در پہ رہتا ہے، ہمارے بزرگوں اور عبادات کو گمراہ ٹھہراتا ہے۔ اب صورتحال ناقابل برداشت ہو گئی ہے، یا تو اسے روک لو یا ہمیں اجازت دو کہ ہم خود اس سے نمٹ لیں، چونکہ تم بھی ہمارے ہی دین کے پیرو ہو، اس لیے ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا رے صورتحال کا تدارک کرو۔ ابو طالب نے بڑی نرمی سے ان کے ساتھ گفتگو کی اور انہیں سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور تبلیغ اسلام میں مصروف اور اعلاء کلمۃ الحق میں مشغول تھے۔ تمام دن اس کام میں مصروف رہنے کے بعد جب شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان تمام مشکلات اور مصائب کا ذکر کرتے جو اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اگرچہ اپنے شوہر کی تکالیف کے باعث سخت بے چین رہتی تھیں، لیکن وہ انہیں برابر تسلی دیتی رہتی تھیں۔ منس و غمخوار بیوی کی تشفی امیز گفتگو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسکین ہو جاتی تھی۔ قریش کی مخالفت کا غم دل سے دور ہو جاتا تھا اور آپ تازہ جوش اور نئے بلبلے کے ساتھ تبلیغ اسلام کے کام میں منہمک ہو جاتے تھے۔ جب قریش نے دیکھا کہ یہ سلسلہ کسی طور نہیں رکتا تو وہ دوسری بار ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو طالب ہمارے دلوں میں تمہاری بڑی قدر و منزلت ہے اور ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے تم سے درخواست کی تھی کہ تم اپنے بھتیجے کو اس ناروا باتوں سے روک دو جو وہ آج کل کر رہا ہے، لیکن تم نے ہماری درخواست پر مطلق کان نہ دھرا اور اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے منع نہ کیا۔ اب ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آئندہ اپنے آباء و اجداد کی توہین اور اپنے بتوں کی تذلیل کسی طرح برداشت نہ کریں گے۔ ہم تمہیں آخری موقع دیتے ہیں، یا تو اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ ہم تمہارا اور اس کا مقابلہ کریں گے، اور اس وقت تک بس نہ کریں گے جب تک دونوں فریقوں میں سے ایک تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ اس دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ ابو طالب کو سخت فکر ہوئی کہ اگر قوم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کے مقابلے پر کمر بستہ ہو گئی تو کیا ہوگا۔ انہوں نے بہت کچھ غور و فکر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور کہا، بھتیجے تیری قوم تیری شکایت لے کر میرے پاس آئی تھی، اسے یہ شکوہ ہے کہ تو ان کے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے اور ان کے آباء و اجداد کی توہین کرتا ہے، تو مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کر اور مجھ سے اتنا بوجھ نہ ڈال جسے میں اٹھا نہ سکوں۔ ابو طالب کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ چچا کے پائے استقلال میں بھی جنبش آ گئی ہے اور وہ آئندہ ان کی حمایت اور مدد کرنے سے قاصر ہیں، لیکن آپ پامردی کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہے اور بڑی استقامت کے ساتھ جواب دیا، چچا اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں لا کھڑا کریں تب بھی میں اس کام کو جسے اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے اس وقت تک ترک نہ کروں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے غلبہ عطا نہ فرمائے یا میں اس راہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ یہ کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈب ڈبا آئیں اور آپ کھڑے ہو گئے۔ یہ اول زمانہ جواب سن کر ابو طالب پر بھی رقت طاری ہو گئی اور انہوں نے کہا، بھتیجے جاؤ اور بدستور اپنے کام میں لگے رہو، جب تک میرے دم میں دم ہے میں تمہاری حمایت اور نصرت کروں گا اور حتی المقدور تمہیں دشمنوں کی اظہار آسانی سے بچاؤں گا۔
جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو طالب کی اس گفتگو کا علم ہوا تو انہیں بے حد تشویش پیدا ہوئی۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ اب قریش کا غض و غضب انتہا کو پہنچ گیا ہے اور اب ان کے شوہر اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور تکلیف دینے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ قریش کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے سے قطعی انکار کر دیا ہے اور وہ بدستور ان کی حمایت و نصرت پر کمر بستہ ہیں۔ انہوں نے ایک آخری کوشش اور کر دیکھنے کا ارادہ کیا۔ ایک نوجوان کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور ابو طالب کے پاس پہنچ کر کہنے لگے، ابو طالب یہ قریش کے سب سے خوبرو اور عقل مند نوجوان ہے، تم اسے لے کر اپنا بیٹا بنا لو اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے ایک فساد مچایا ہوا اور باپ بیٹوں بہن بھائیوں اور زن و شوہر میں جدائی ڈال دی ہے۔ اس جرم کی پاداش میں ہم نے قتل کر دیں گے اور اس طرح قوم کو ایک فتنہ سے نجات مل جائے گی۔ ابو طالب نے یہ سن کر جواب دیا، خوب، یہ اچھا سودا ہے، تمہارے بیٹے کو لے کر پرورش کروں اور اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تمہارے حوالے کر دوں۔ خدا کی قسم ایسا کبھی نہ ہوگا۔